امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں امام کا سترہ تمام مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہر مقتدی کے لیے الگ الگ سترے کی کوئی ضرورت فقہا نے نہیں کہی ہے۔ یعنی اگر جماعت کی نماز کے دوران امام کے آگے سترہ ہے تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن سترہ اور امام کے درمیانی جگہ سے گزرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ مثلا یہاں پر سمجھیے کہ یہ امام ہے، یہ اور اس کے آگے جو ہے یہاں پہ امام ہے اور یہاں ایک انگل کے فاصلے پر سمجھیے کہ یہ سترہ ہے۔ اب کوئی آدمی یہ درمیان سے نکلے امام اور سترہ دونوں کے بیچ سے، تو یہ گزرنا جائز نہیں ہوگا یہ گزرنا اس صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں فتح القدیر کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے ان سترۃ الامام تجزئ عن اصحابہ کما هو ظاہر الاحادیث الثابتہ فی الصحیحین من الاقتصار على سترته صلی اللہ علیہ وسلم، وقد اختلف العلماء فی ان سترۃ الامام هل هي بنفسها سترۃ للقوم۔ اس طریقے کی عبارت جو ہدایہ کے حوالے سے فتح القدیر وغیرہ کے اندر نقل کی ہے، البحر الرائق کے اندر نقل کی ہے، البحر الرائق باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355، باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، حلبی کبیری شرط الثانی القیام صفحہ 369، جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی شامی میں ہے وقفت سترۃ الامام لکل قولہ لکل ای للمتقدمین به کلهم وعلیہ فلو مر مار فی قبلۃ الصف فی المسجد الصغیر لم یکرہ اذا کان للامام سترہ۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 638، باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ اور نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157، حروف تہجی الف، عنوان ہے امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اس عنوان کے تحت جو اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔